اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ لوگ جن کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا؟ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا اور بد دعا ایک ہی ہوتی ہے۔ عربی میں یاد رکھیں، اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہے اور بری چیز کے لیے مانگی جائے تو بد دعا۔ کسی پہ آپ نے ظلم کیا اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو کہ اللہ اس ظالم کو ختم کر دے تو یہ اس کی دعا ہے، حالانکہ وہ بد دعا دے رہا ہے، مگر اس کے لیے وہ دعا ہے، تو اللہ مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ سے مانگتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے، عموماً مائیں دعا کرتی ہیں بچوں کے حق میں، نہیں، پہلے باپ دعا کرے، کیونکہ باپ کی مانگی گئی دعا بیٹے کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ مائیں تو دعا کرتی ہی ہیں اپنے بچوں کے حق میں۔ عموماً مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، نہیں، باپ بھی پہلے دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اور جبکہ پہلے باپ ہی کو دعا کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ماں دعا نہیں کریں اپنے بچوں کے لیے، ماں دعا کریں اور خوب دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، مگر پہلے باپ دعا کریں۔ اسی لیے کریں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اپنے بیٹے کے حق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عجا کی روایت ہے کہ وہ تین لوگوں کی دعا قبول ہو ہی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور حج اور عمرہ کرنے والوں کی بھی۔ غازی یعنی کہ جو میدان جنگ میں انسان ہے۔ اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے یہ سوال کریں تو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ مطلب حج اور عمرہ کرنے والے اور جو میدان جنگ میں جو انسان ہیں وہ اللہ سے سوالات کریں تو اللہ انہیں جوابات عطا کرتا ہے۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مستعد احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اللہ رب العزت سے پوچھے گا جب وہ جنت میں جائے گا کہ اے اللہ، میرے نام اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں لکھی تھی جو میں نے تو کی ہی نہیں، کبھی میں نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا کبھی، تو اللہ رب العزت اسے جواب دے گا اور کہے گا، یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے کیا کرتا تھا، میں تو اس کا اجر دے رہا ہوں تجھے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ باپ کی بیٹے کے لیے اور بیٹے کی باپ کے لیے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خوشحالی میں کی جانے والی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے تو خوشحالی میں مجھے یاد کر، میں تجھے تنگ دستی میں یاد رکھوں گا۔ اسی لیے خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب دعا کریں، کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تب تو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اور جب ہم خوشحالی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں تو ہم سب اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تو خوشحالی میں ہو تو تو مجھے یاد کر تو میں تجھے تنگ دستی میں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بھائی سے مراد یہاں سگے بھائی سے نہیں، بلکہ ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غیبانہ دعا کی گئی۔ غیبانہ مطلب بنا بتائے ہوئے کی جانے والی دعا کو غیبانہ دعا کہتے ہیں، اور جو بنا بتائے جانے والی کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی طرح روزدار کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور ایک بیمار شخص کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ سب کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوالات یا کوشچن کرنے ہوں تو آپ یہ بھی بتائیں اور اس میں کمنٹ باکس میں لکھ دیں، کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سا کوشچن کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے، آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کا آپ کو جواب دیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ